70% کاروبار یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے کہ اسلام کے مقابلے پہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور جنہیں ایک ہونا چاہیے وہ مسلمان ایک نہیں ہے۔ اسرائیل آج ختم ہو سکتا ہے، آج ایران ہے، کل پاکستان ہوگا کہ عمران خان کو ہم نے زندہ نہیں رہنے دینا۔ ہمارے آقا کو اس کے آقا نے بلا لیا ہے، انشاءاللہ یہ حضرت عیسیٰ کا اور مہدی کا دور آنا ہی آنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچوں السلام علیکم۔ یہ ایران پہ جو جارحانہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے، اس کو بھرپور مدد حاصل ہے امریکہ کی، اور اب دوسرے ملک کچھ تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں، ورنہ پورے یورپ کی بھی حمایت حاصل ہے اسرائیل کو۔ وہاں جتنے سائنٹسٹ ہیں یا ان کے جرنیل ہیں ریناؤنڈ قسم کے، بہت بڑے نام، وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ ایران کے جوہری نظام پہ بھی حملے کیے ہیں۔ اب یہ تو ایک آج کا واقعہ ہے۔ اسرائیل یہاں پہ بنایا گیا، پوری دنیا کے یہودیوں کا یہ تو ان کا مطالبہ بھی نہیں تھا۔ جو صہیونی تھے، زیونسٹ، ان کی خواہش تھی کہ یہیں پہ ایک ملک ان کو دیا جائے، اور چونکہ پورے دنیا کے اندر علم پر دسترسی یا قبضہ تھا یہودیوں کا، روس پہ بھی وہی یہودی کا دیا ہوا نظام آج تک جاری ہے۔ اب تھوڑے سے وہاں کریکس بھی نظر آ رہے ہیں، اور امریکہ تو 70% کاروبار یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اب تھوڑا سا یہ نظر آنا شروع ہوا غزہ کے اوپر، یورپ میں بھی، امریکن معاشرے کے اندر بھی، پوری دنیا کے اندر ایک سمپتھی ویو چلی غزہ کے حق میں، انسانیت کے نام پہ۔ ورنہ جو یہودی جتنا ظالم ہوتا ہے، کیرس ہوتا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے جو زمین ان کو دے دی گئی تھی
وہ اس کو ایکسپینڈ کرتے گئے، حتیٰ کہ شام کے اندر بھی جہاں جہاں پانی تھا اس پہ قبضہ کر لیا. ان فلسطینیوں کو اپنا غلام بنا کے رکھا انہوں نے، اور وہ ان کے عزائم چھپے ہوئے نہیں ہیں. مدینہ منورہ جو ان کی ایک عظیم یا بڑا گریٹر اسرائیل ہے، اس میں طے ہے کہ مدینہ ہمارا حصہ ہے، ہم نے وہ لینا ہی لینا ہے. اب اگر ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اور بات ہے. ایران جو ہے وہ اس نے اس کے ان عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے، خاص طور پر جب سے امام خمینی کی حکومت آئی ہے، وہ جو ایران ہے جسے شیعہ ایران کہہ لیں، علماء کا ایران کہہ دیں، جو شہنشاہ معظم تھا وہ تو اس کا حامی تھا، ہر چیز میں یہودیوں کا حامی تھا. یہ علماء چونکہ انہوں نے بھی اسلام کو پڑھا ہے، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک ان کا جو مولوی ہے 20 سال وہ پڑھتے رہتے ہیں قم کے اندر، سارے ایران کے اندر. تو انہوں نے تو یہ تفریق مٹا دی شیعہ اور سنی کی. لیکن ہمارے جو سنی حکومتیں ہیں وہ ایران کو زندہ نہیں دیکھنا چاہتے. مسلمان جب تک اکٹھے نہیں ہوں گے، جو اسرائیل نے ایران کیا ہوا ہے اعلانیہ ہے کہ اب جو ڈرون کہتے ہیں آج انہوں نے وہاں مارے ہیں، وہ وہی ڈرون تھے جو انڈیا کی طرف سے ہم پہ مارے گئے تھے. یہ ہنود اور یہود جو ہیں یہ ایک ہیں. اس لیے قرآن کا یہ بڑا واضح فیصلہ تھا کہ اسلام کے مقابلے پہ یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک ہیں، اور جنہیں ایک ہونا چاہیے وہ مسلمان ایک نہیں ہیں. اسرائیل آج ختم ہو سکتا ہے، آج. اس کو تیل کہاں سے آتا ہے؟ جارڈن کے ذریعے سے. اس کو یہ تمام رستے، معاہدے، سہولتیں کون پہنچا رہا ہے؟ اردن، سعودی عربیہ، یہاں پہ عمان، بہت سارے ممالک. اب یو اے ای کا اندر وہاں سے وہ اپنا سرمایہ کھینچ لیں تو یہ یو اے ای بھی جو ہے برباد ہو جائے گا. تو اس لیے یہ لوگ جو ہے، اور جہاں تک کہ ہمارا
ترکی جو مجھے پاکستان جتنا ہی پیارا ہے، وہیں بیٹھ کے تو اسرائیل پیدا ہوا ہے، کیونکہ اس وقت کے عربوں نے ترکوں کو نکال بیر کیا تھا، تو قاضی مصطفیٰ نے جس کو ہم اتات ترک کہتے ہیں، انہوں نے اسرائیل کے بنانے میں صہیونی تحریکوں کا مرکز جو تھا استنبول تھا. تو یہ ایک سارے مسلمان یہ سوچ کے اکٹھے ہو جائیں، چلو دین کی بات چھوڑو، دنیا کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ آج ایران ہے، کل پاکستان ہوگا، اس کے بعد سعودی عرب ہوگا، باقی تو یہ چھوٹے موٹے شام اور عراق اور یہ وہ ان کو تو ہڑپ کر جائے گا. مسلمان جب تک سوچیں گے نہیں کہ ہم اور کچھ نہ کریں، بس سوچے تو صحیح کیا ہمارا وجود رہتا بھی ہے. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی ہوئی ہے، چیزیں دی ہوئی ہیں، ضرورت کی تمام چیزیں عالم اسلام کے اندر موجود ہیں. ہم پوری دنیا کی معیشت کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ یمن وہ بھی تقسیم ہے، 30%، 40% ہیں وہ یمنی جو لڑ رہے ہیں اسرائیل سے 2,000-2,500 کلومیٹر دور بیٹھ کے. اگر وہ وہاں پہ وہ راستہ جو انہوں نے بند کیا ہوا ہے بند رکھ سکیں، پیچھے سے سعودی عرب نہ ان کے لیے عذاب پیدا کرے، جیسے ابھی تک تو کنٹرول کیا ہوا ہے سعودی عرب نے، لیکن یمن 2 ہیں. اب یہ چیزیں میں عرض کر رہا ہوں، حتیٰ کہ ایران اگر یہ بحیرہ عرب کو کیا بند کر دیتا ہے، 10-12 کلومیٹر کا سارا فاصلہ ہے، تو یہ سارے جو سپلائی لائن ہے دنیا کو تیل کی بند ہو جائے گی. اب یہ آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ یہ اسی طریقے کے میزائل ہمارے شہروں پہ پڑ رہے ہوں گے، تو پڑھنے ہیں، یہاں سے بھی پڑھیں گے، ادھر انڈیا سے بھی پڑھیں گے. تو اس کے لیے ہمیں ہر لمحے پہ یہ فیصلہ دیر نہیں لگانی چاہیے کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس کا کنٹرول سنبھالیں آپ. یہ صرف سعودی عرب نہیں، ایک فورم جو موجود ہے اس کو اختیارات دے دیں. مسلمانوں کے پاس کوئی وہ راستہ رہ نہیں گیا. یہ نو اور نیور کا مسئلہ ہے. پورے شہروں کے شہر اٹھ جائیں گے. امریکہ تو اس کے ساتھ دینا ہی دینا ہے. اس نے تو کہہ دیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، اعلان کر دیا ہے.
تو ایران کو جو بچی کچی یہ ایسا مرحلہ ہے کہ جہاں دنیا کی آنکھیں کھل رہی ہیں کہ اس لمبی جنگ کا مطلب کیا ہوگا. یہ خطرناک ایریاز ہیں. پاکستان کے پاس ایٹم بم ہے, ایران بھی پہنچا ہوا ہے. اس کی جو یورینیم ہے اس کی فزودگی ہو چکی ہوئی ہے. چائنا کو بھی آگے آنا پڑے گا, روس کو بھی آنا پڑے گا, ترکی کو بھی آنا پڑے گا. بس صرف فیصلہ کر لیں. ہم تو اپنے معاملات میں پڑے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو ہم نے زندہ نہیں رہنے دینا. ہماری عدالتیں اس کا کوئی وجود بھی نہیں ہے, نہ سپریم کورٹ ہے. اور ہمارے جو میں نے کہہ دیا بڑا, اس کے اوپر بھی بہت مجھے کچھ لوگوں نے برا بلا کہا, کچھ نے گالیاں دی کہ میں عاصم منیر صاحب کو 14 جون کو امریکہ جاتا دیکھ رہا ہوں. میں نہیں دیکھ رہا, پوری دنیا کے اندر طے شدہ بات ہے کہ وہاں اس کا برتھ ڈے ہے. اب امریکہ کے لوگ ناک منہ چڑھا رہے ہیں کہ وہ عاصم منیر کو وہاں کیوں بلایا جا رہا ہے. مجھے تو خوش ہونا چاہیے. ہمارے کمانڈر ان چیف کو, ہمارے آقا کو انہوں نے وہاں بلا لیا ہے. ہمارے آقا کو اس کے آقا نے بلا لیا ہے. لیکن میں بھی اس پہ اعتراض کر رہا ہوں کیونکہ امریکہ نے یہی پالیسی 60-70 سالوں میں جاری رکھی ہے. وہ بلاتے ہیں اور ان کو مکمل طور پر ان کے اقتدار کو, ان کی حکومت کو اعلانیہ سپورٹ کر دیتے ہیں. ہمارے جنرل جو ہیں ان کے پاؤں پہ, زمین پہ پاؤں نہیں رکھتے, وہ آ کے ہمیں ذبح کرنا شروع کر دیتے ہیں. سارے جنرل ایسے گئے ہیں, ایوب خان سے لے کر اب تک. امریکہ اب اگر ہم نے انہی چیزوں میں رہنا ہے, ایک جنرل کی مکمل حکومت آ جائے اس ملک میں, مارشل لا کے نام پہ ہی مارشل لا نہ ہوتے ہوئے بھی مارشل لا لگا ہوا ہو, تو کوئی جو معاشرے کے اندر ایک آج سوسائٹی جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے. چائنا آج وہ چائنا نہیں ہے جو ماؤ زے تونگ کے وقت پہ تھا. وہ اس وقت کی ضرورت تھا ماؤ زے تونگ. اب تو آپ نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا ماؤ زے تونگ کا. بلکہ ہم وہاں گئے پیکنگ میں تو اس میں میرے ساتھ حاصل بزن جو تھا وہ لیفٹسٹ تھے. وہ چاہتا تھا جا کے وہ ماؤ زے تونگ کا جو موزولیم انہوں نے رکھا ہوا تھا اس کو دیکھ سکے. انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے. کبھی سنا ہے وہاں پہ بھی ماؤ زے تونگ کے مزار پہ کوئی جا کے پھولوں کی چادر چڑھاتا ہو؟ ختم ہو گیا ہے. اسی طریقے سے جو روس تھا,
اب وہاں کہاں گئے وہ ان کے سارے لینن، کوئی نام نہیں رہتا، ان کے بچوں کو پتہ بھی نہیں ہے لینن کون تھا. اور وہ اسٹالن کون تھا، میں بھی اب سوچ کے نام نکال رہا ہوں. جو ایک وقت ان کی لوگوں کے اندر جو ہے وہ بادشاہ کیا تھے، فرعون تھے. ایک ایک آدمی ان کا غلام تھا. تو وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ اسٹالن کی گھڑی چوری ہو گئی تو پولیس کو ذمہ لگا گیا کہ بھئی گھڑی چوری ہو گئی ہے. تو پھر گھڑی گھر میں پڑی تھی، سرانے کے نیچے مل گئی. تو انہوں نے پولیس کو کہا بھئی وہ گھڑی ہمارے پاس ہی پڑی تھی، مل گئی ہے. انہوں نے کہا حضور یہاں تو 3000 آدمی وہ گھڑی مان رہے ہیں کہ ہم چوری کر کے آئے ہیں. اتنا ظلم تو ہوتا تھا، اور یہ نظام تھا. یہ لطیفہ بھی ہوگا لیکن یہ نظام بتا رہا ہے کہ وہاں روس میں کیا تھا، چائنا میں کیا تھا، سب اڑ گئے. اسلام کی بات چل پڑی دنیا کے اندر. ایک ہماری نشرت ثانیہ، اسلام کی نشرت ثانیہ کا دور آ گیا. وہ نشرت ثانیہ کا دور جو ہے وہ ہمارے گھروں کو باہر دستک دے رہا ہے اسلام کا کہ میں آ گیا ہوں. آپ ان کو مہدی علیہ السلام کہہ دیں. اسلام تو آنا ہی آنا ہے، آ چکا ہے. صرف مسلمانوں کو سب پہچاننا پڑے گا. مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں انشاءاللہ. تو مسلمانوں تیار ہو جاؤ، انشاءاللہ یہ حضرت عیسیٰ کا اور مہدی کا دور آنے ہی آنا ہے. تھینک یو.